اعجاز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. خیریت سے مزاج؟ اللہ کے سر بالکل. آج پتہ ہے کس جگہ پہ ہم لوگ موجود ہیں؟ جی جی سر جی. اس کو کہتے ہیں چھمری بٹ. جی جی یہ بہت تاریخی جگہ ہے. جی ہاں سر ماشاء اللہ. تاریخی جگہ یہ دیکھو ایک جی جی یہ ٹیراکوٹا یہ ٹکڑا اس کا جی جی کوئی اینٹیک ہے یہ. جی بالکل سر. ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں سر بہت سارے. یہ کافی مطلب جی ہاں تاریخی جگہ ہے. تاریخی جگہ جی ہاں سر. اور بہت سی چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہے. جی ہاں سر. ہم لوگ آج سر لگ رہا ہے کہ بہت بالکل بچپن میں ہم لوگ یہاں آتے تھے, کوئی آبادی نہیں تھی. جی جی کھیلتے بھی تھے یہاں ہم لوگ. جی ہاں سر تو بالکل. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ تاریخی جگہ ہے. اس وقت ہمیں کچھ معلومات نہیں تھی. جی جی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کتابیں پڑھی, جی سر, آرکیالوجی کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کی, تو پتہ چلا کہ بھائی وہ جو چیزیں ہمیں جی جی غیر اہم لگتے تھے, جی جی یہ تو بہت بڑی آج وہ پتہ چلا کہ بہت بڑی چیزیں, بہت قیمتی یہ آثار قدیم ہے. بالکل سر. تو ہماری اس میں تاریخ چھپی ہوئی ہے. جی ہاں قسمت سے آج لوگ اس کو جی جی کھود رہے ہیں, ان کی چیزوں کو نکال رہے ہیں, کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں, یا تو اس میں ڈھیروں پہ پھینک رہے ہیں. تو یہ چھمری ہے. جی یہ بہت تاریخی جگہ ہے. بالکل. پتہ ہے اس کو چھمری کیوں کہتے ہیں؟ جی سر پتہ نہیں ہے سر. ہاں یہ بھائی یہ دیکھیں یہ جی جی یہ دیکھیں یہ. جی ہاں بالکل سر. ہاں ہاں سر یہ مطلب یہ کہ یہ بالکل بہت اہم جگہ ہے. یہ دیکھیں یہ سارے جی ہاں سر بالکل. ٹکڑے ہیں, ہاں سر یہ وہ جو برتن کے ٹکڑے ہیں, جی بالکل سر. وہ جو اینٹیکس ہے تاریخی چیزیں یہاں کھود کے یہ ٹوٹ چکے ہیں. جی ہاں سر. تو اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کو چھمری کے کیوں کہتے ہیں. جی 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 سر بتائیے. چھمر تو اس میں جی وہ براوی لفظ ہے, بالی کو کہتے ہیں, ناک میں نہیں ڈالتے. جی 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 وہ سنا ہے سر بالکل. ہاں جی سر. تو چھمر اس کو کہتے ہیں. اور چھمری وہ ہے جو عورت پہنے اس کو, ہاں اس کو چھمری کہتے ہیں. اچھا لیکن چھمر والی عورت, چھمر والی عورت ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہیں سے, کسی سے معلوم نہیں ہوا ہے جی ہاں کہ واقعی اسی نسبت سے اس کو چھمری کہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے, لیکن پتہ نہیں چلا. لیکن چھمری یہ ہے بالکل سر. تو اس کا پتہ ہے ایریا کتنا ہے سر؟ پتہ نہیں. یہ تقریباً 8 سے 10 ایکڑ کی ایریا میں محیط ہے. جی ہاں سر بالکل. سر اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو کچھ پتہ ہے؟ ہاں بتائیں سر. بالکل بالکل بالکل. ابھی یہاں اترتے ہیں. جی سر آ جاؤ آ جاؤ. بالکل سر بالکل. یہ دیکھیے ابھی. جی ہاں سر. جی ہاں سر بالکل. یہ سارے اس کے آثار ہیں. بالکل سر. ہاں جی ہاں سر. یہ سارے یہاں سے بہت سی چیزیں نکلی ہیں. جی ہاں سر. اور یہاں سے تقریباً ان کو یہ بہت بڑا ٹیلہ تھا. جی ہاں سر. اچھا اس کی اونچائی تھی بھائی جی سر تقریباً 20 سے 25 فٹ. جی ماشاء اللہ. ابھی بھی ہے اس طرف. جی ہاں سر. ابھی اس کو بلڈوز کیا گیا ہے, ٹریکٹر بھی اس پہ چلایا گیا ہے. جی ہاں جی ہاں سر. اور اس سے کچھ سونے چاندی بھی سنا ہے نکلا ہے. ہاں سر نکلے گا پرانے زمانے میں ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ وہ پرانے برتن بھی نکلے. سر یہ کتنے زمانے پرانا ہوگا؟ یہ بھائی اس طرح لگتا ہے, ابھی دیکھیں یہ جی جی یہ رف وہ چیزیں ہیں, اتنے پالشڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت پرانا ہے. بہت پرانا. ہاں سر. یہ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے یہ ٹکڑے برتنوں کے. تو پھر ابتدا میں یہاں سے بڑے بڑے برتن بھی نکلے ہیں. لوگوں نے اس کی اہمیت کو نہ جانتے ہوئے اپنے جانوروں کو پانی پلایا, خوراک بھی پلایا. جی جی جی. پھر 1980 کی دہائی کے بعد جی پھر پتہ چلا کہ بھائی یہ جو اینٹیک ہے ان کی بڑی قیمت ہے. یہ جو پٹھان آئے تھے نا, انہوں نے خریدنے شروع کی. جی جی. وہ باہر لے کے ان کو بیچنا شروع کیا. پھر یہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ قیمتی چیز ہے. اس وقت بات گزر چکی تھی. جی ہاں بالکل سر. یہ بھی ٹکڑا ہے دیکھیں. جی ہاں سر بہت ہے بھائی. یہ بہت ہے. جی ہاں بالکل سر. تو سر یہ لگ رہا ہے بہت پرانا. یہ پرانا رف ہے. جی ہاں. اچھا جو جتنا پرانی تہذیب ہوگی اتنی ہی رف چیزیں اس سے ملیں گی. بالکل سر. اور جو جتنی نئی تہذیب ہوگی وہ جو پالش ہوگا اس میں نقش نگار ہوں گے یہ وہ. ٹھیک ہے یہ بہت پرانی تہذیب لگتی ہے. تاریخ یہ تو تاریخ کے بارے میں ایگزیکٹ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ ہزاروں سال پرانی تاریخ لگتی ہے. ہاں لگ رہا ہے سر. ہاں ہزاروں سال. تو پھر اس سے اینٹکس نکلے, سونے چاندی. اور اس کے علاوہ پھر جو بارشیں ہوتی ہے یہاں سے پھر لوگ پہلے آتے تھے. جی جی. بارش ہوتی, بارش کی مٹی سے پھر وہ نگینے نکلتے تھے. لوگ ان کو اکٹھا کر کے بیچتے تھے. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھائی قیمتی چیزیں تہذیبوں کی طرح لگ رہا ہے. لگتا ہے کہ کا بھی کوئی کنیکشن ہے. یہ بھائی پورا ایریا ہے نا, جی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جی
اس وجہ سے کنیکٹڈ ہے کہ فرض کرے نال آپ جائے سور دمبے ادھر، جی جی ماشاء اللہ، پھر مشکی بھی جائے وہ دمبوں کا سلسلہ ہے، یہاں ہزار گنجی جائے دمبوں کا سلسلہ ہے، اور خزدار اور تو یہ بالکل کنیکٹڈ ہے. اور اب اس پہ مزید اگر تحقیق کی جائے آرکیالوجسٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ تو آگے پہ جسٹ چیزوں کو دکھاتے ہیں کہ یہاں ایک دم بھائی جس کو ماؤنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، تو باقی یہ ایک سوال ہے، تحقیق طلب ہے کہ ابھی جو آرکیالوجسٹ ہے وہ آ کے ان پر ریسرچ کرے کہ یہ کتنی پرانی ہے اور کس تہذیب سے اس کا تعلق ہے. بالکل بابلی وہ عراقی تہذیب ہے یا سمری وہ مصر سے اس کا تعلق ہے یا عرب ممالک سے، ویسے کنیکٹڈ لگتا ہے. جی ہاں جی تو پھر جی جی وہ جو سوردم نال ہے جی جی وہاں بھی ان پہ تحقیق ہوئی ہے. 1900 پارٹیشن سے پہلے بھی اس پہ تحقیق ہوئی ہے. جی جی پارٹیشن کے بعد جرمنی اور فرانسیسی پاکستانی آرکیالوجسٹ نے تحقیق کی تھی، انہوں نے تو اس کو کنیکٹ کیا تھا مصر اور عراق کے تہذیبوں سے. اچھا تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا ایک سلسلہ ہو. بالکل ہو سکتا ہے ہاں سر. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ یہ ساسانی دور سے بھی پہلے کے ہیں. ساسانی دور 2000 اصل میں وہ میرے خیال میں 224 سے شروع ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اس سے بھی ہم یعنی وہ میری بٹ ساسانی میری بٹ نہیں ہے. جی جی ہاں وہ ساسانی دور کا وہ بٹ ہے ماؤنٹ ہے. اس سے بھی پرانا لگ رہا ہے. نہیں وہ ہو سکتا ہے میری بٹ اس کا وہ سینٹر ہو. جی جی اور یہ اس کا یہ سب کلچر ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہے. اگر دیکھا جائے کہ یہ جو فرض کرے چمری ہے اس کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خزدار. جی جی خزدار سے خزدار جو ہے سٹی ہے، سٹی سے تقریباً یہ مشرق کی طرف 1 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کھٹان ایریا میں، یہ درمیانی کھٹان ہے. جی ماشاء اللہ. یہ گرلز ہائی اسکول کھٹان جی جی یہ اس ایریا میں ہے. ٹھیک ہے. بالکل سر بالکل. تو ہر تہذیب کو دیکھو ہمیشہ وہ ندی نالے ہیں جہاں سے پانی گزرا ہے. جی ہاں یہ وہاں پنپ چکے ہیں. جی جی بالکل وہ جنم لے چکے ہیں. جی ہاں. تو یہ کھٹان یہ جو اس کو نہیں کہتے ندی مشہور تھا، یہ تقریباً 2000 تک یہ بہتا تھا. جی ہاں جی اتنا بڑا پانی اس کا ہوتا تھا، بچوں کو بہا کے لے جاتا تھا. بالکل سر. تو جن کے گھروں سے یہ بہتا تھا وہاں کے بچے گرتے تھے بھائی وہ پانی میں. جی ہاں سر بالکل. تو ہمارے گھر سے بھی یہ پانی گزرتا تھا، وہ چھوٹے بچے بھی گرے تھے، ہم نے ان کو بچایا تھا. بالکل سر. تو اصل میں یہ تہذیب وہی کھٹان جو کی وجہ سے یہاں سے پانی وہ جو سنی کی طرف سے پانی آتا ہے یہاں سے بہ کے زیرین کھٹان جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ تہذیب یہاں پنپ چکا ہے. جہاں پانی ہے تو وہاں زندگی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے. تو اس کو کیا کہتے پتہ ہے؟ میری بٹ قلعہ اس کو اور بھی نام سے پکارا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. جی جی اس کو کرد ٹیلہ بھی کہتے ہیں. اچھا کرد ٹیلہ مطلب کردوں کا بھی یہ ٹیلہ رہا ہے. ہاں اچھا ابھی فرض کریں آپ اندازہ لگائیں یہ آس پاس گھر ہے، یہ بھائی گھروں کو تھوڑا کرو. جی جی یہ سارے تقریباً گھر کردوں کے جیسے یہ سارے پراپرٹیز کردوں کے. ہو سکتا ہے یہاں جی ہاں ان کی وہ جو آبا و اجداد یہاں رہے ہیں. جی ہاں بالکل سر بالکل. تو کرد ٹیلہ بھی تاریخ میں اس کو کہا گیا ہے. بالکل سر. اور ابھی دیکھتے ہیں یہ بالکل جی ہاں حقیقت ہے کہ یہاں دیکھیں یہاں میرجان کرد ہے بھائی. جی ہاں ان کا گھر ہے بالکل. ان کا گھر ہے یہ. اور کرد کون سے عبد المنان کرد وہ پیر محمد وہ بالکل مرحوم. اور باقی کون ہے ادھر آس پاس؟ عبد المجید کرد ہے اور یہ داد کریم کرد ہے. داد کریم کرد یہ محمد کرد. جی ہاں جی ہاں سر. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کرد ہے اور اس کو کرد ٹیلہ بھی کا تاریخ میں کہا گیا ہے. جی ہاں سر بالکل. تو سر یہ ساری پراپرٹیز کھٹان میں جتنی ہے یہ سارے کردوں کے، یہ مشہور ہے سر، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے بڑوں کو بھی پتہ ہے. یہ سارے جتنی بھی پراپرٹیز ہیں یہاں پر یہ کردوں کے. تو اس حوالے سے تو ہمیں پتہ تھا یہ کرد ٹیلہ بالکل یہ پرفیکٹ آپ نے کہا کہ یہ کرد ٹیلہ ہی ہے. تاریخ کتابیں یہی کہتی ہے. ظاہر ہے سر یہاں پر اس حساب سے دیکھا تو ان کے آبا و اجداد یہاں پر رہے. بالکل بالکل. جی ہاں. ابھی یہ تقریباً ابھی دیکھیں یہاں اس کو ہموار کر کے. جی ہاں سر. یہ جو فصلیں ابھی لوگ اگا رہے ہیں اس پہ. جی ہاں سر بالکل. ٹھیک ہے. جی جی. تو یہ تقریباً 8 سے 10 ایکڑ پر محیط ہے. جی ہاں سر. جی ہاں. تو اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بھائی یہاں کوئی تہذیب رہی ہے. جی جی بالکل. اور آس پاس یہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں. یہ بھی چمری کے سے ہیں بالکل سارے. جی ہاں سر. اور تقریباً سر ایریا کے لحاظ سے لگ رہا ہے یہ اونچا بھی ہے تھوڑا. یہ اونچی جگہ ہے تقریباً 20 سے 25 فیٹ یہ اس کی اونچائی ہے. بالکل سر. اور ہو سکتا ہے پہلے زیادہ ہو. جی ابھی دب چکی ہوگی. بالکل سر. تو یہ جو آس پاس گھر ابھی اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں. جی جی. یہ بھی سارے اس کے جی جی
اس کا حصہ ہے. اور جب انہوں نے 2080-90-2000 میں یہ پراپرٹی خریدی تھی, انہوں نے کھودا تھا, انہوں نے بھی یہ اینٹکس دیکھے تھے. بالکل سر, ہوں گے ان کے نیچے, سارے گھروں کے نیچے اینٹکس ہوں گے سر. بالکل بالکل. ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی پہلے یہاں کوئی بڑا آدمی جو بادشاہ وہ رہ چکا ہوگا, ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں, ان کو اس بات کی اہمیت کا کوئی پتہ ہی نہیں. جی ہاں سر. تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی اونچائی کا اندازہ پھر ہمیں ہوگا. ٹھیک ہے اجاز بھیا. جی سر. اور خزدار دیکھیے نا. جی سر. یہ تاریخی لحاظ سے پتہ چلتا ہے. جی ہاں سر. کہ یہ بہت اسٹیڈک جگہ ہے. جی ہاں سر. سینٹرل اسکول ایکویشن ہے. بالکل. اور موسم کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. جی اور جہاں جس طرح یہاں زیادہ تہذیبیں ملی ہے نا, اور کہیں بھی نہیں ادھر اتنی تہذیبیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سینٹرل ایشیا عرب ممالک سے جو لوگ یہاں آئے ہیں, جی ہاں, تو وہاں سے پھر انڈیا کی طرف چلے گئے. وہ تقریباً انویڈر تھے نا, فاتح تھے جا کے, یا تجارت کی غرض سے آتے تھے, یا کسی جگہ حملہ کر کے ان کو قبضہ کر کے پھر لوٹ مار کر کے لے جاتے تھے. ٹھیک ہے, جس طرح سلطان محمود غزنوی والے یہ, تو بہت سے لوگ یہاں سے گزرے ہیں. بالکل سر. تو اچھا, پھر ابھی دیکھیں مکران کی طرف جائے وہ علاقہ گرم ہے. جی ہاں. اور پانی کی کمی بھی ہے ادھر. پھر آگے سندھ کی طرف جائے وہاں موسم شدت کی ہوتی ہے. یہاں خزدار میں موسم ماڈریٹ ہے. جی ہاں سر. تو لوگ تہذیب وہاں پنپتی ہے جہاں موسم صحیح ہو. جی ہاں بالکل سر. اور پانی بھی ہو. یہ پانی کے لحاظ سے ماشاء اللہ زبردست ہے, اور موسم بھی ماڈریٹ ہے اس کا. تو پھر وہ جو انویڈر تھے یہاں سے آئے تھے, ان کو اچھا لگا تو یہاں یہ لوگ رہے. جی ہاں بالکل سر. تو یہ تہذیب بھی پھر وہاں پنپتی ہے کہ جہاں جی ہاں جی ہاں لوگ وہاں مستقل رہے. جی ہاں بالکل سر. تو یہ دم نظر آتے ہیں تقریباً پانیوں کے کنارے. یقیناً سر. ابھی یہ دیوار ہے دیکھیے, یہ جی ہاں, یہ پتھروں کے ٹکڑے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ جی ہاں سر. یہ سارے چمری تہذیب کے سے ہیں یہ. جی جی بالکل سر. دیکھو یہ پتھروں سے سر لگ رہا ہے کہ پتھر, یہ پتھر بالکل پرانے پتھر ہیں. جی ہاں سر. یہ بھائی اس طرح کے سر پتھر, یہ آ جاؤ یہ اس کو کرو. یہ چمری کا ہے بھائی, ٹوٹ کا شکار ہے, اب اس پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں. بالکل سر. یہ تاریخی جگہ ہے. ٹھیک ہے, آ جاؤ آگے. ابھی یہ سارا علاقہ چمری کا ہے. یہ ماشاءاللہ سر. وہ تقریباً یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہ تقریباً 10 ایکڑ پر محیط ہے یہ. جی ہاں سر تقریباً. آجا ادھر وہ دیکھتے ہیں. پھر یہ لوگ یہاں رہے تھے, ان کو موسم اچھا لگا تھا. جی ہاں سر. پھر تہذیب پنپی یہاں. اور اس کے علاوہ یہ جو چمری ہے, جی جی چمری بھٹ اس کو کہتے ہیں, بھٹ ٹیلہ کو کہتے ہیں نا. جی ہاں سر بالکل. چمری کا میں نے بتایا کہ وہ جو بالی والی. جی جی. پھر آس پاس بھی یہاں اس کے دم ملے. جی جو ہمارے گھر کے قریب گرلز اسکول کھٹان ہے, جی جی ہاں, اس کے پاس بھی وہاں بلڈوز کیا گیا تھا, برتن کے ٹکڑے نکلے تھے. جی ہاں سر. جی ہاں, جس کو کلک کہتے ہیں وہ. جی جی. اور وہ کھٹان ندی کے پاس بھی. جی ہاں سر. ہو سکتا ہے یہ مین اس کا کلچر ہو اور وہ سب کلچر ہو. سب کلچر ہو. جی ہاں سر. تو یہ یقیناً سر. ہاں ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ سارے اس کے دیکھیں کیسے. ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جی ہاں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تہذیبوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. جی ہاں جی ہاں سر. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے. اگر کوئی جی جی یہ کسی اور جگہ ہوتا جی ہاں سر تو اس کی حفاظت کی جاتی. بالکل. اس کو ایک میوزیم بناتے. جی ہاں سر. لوگ آتے وزٹ کرتے. اس میں ہماری تاریخ چھپی ہوئی ہے. بالکل سر. ابھی ہماری تاریخ مسخ ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. جی ہاں سر. تو اس بات پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, خاص کر جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی ہاں سر. تہذیب سے واقف لوگ ہیں. بالکل بالکل. تو اگر ہسٹری ہم لوگ پڑھے, فرض کریں میں اپنی ہسٹری لکھوں تو اس میں مبالغہ آمیزی کروں گا, لیکن یہ آرکیالوجی ہے نا, جی جی, یہ بالکل سچ بتاتی ہے. سچ بتاتی ہے. بالکل سر. یہ پتھر جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جی ہاں سر بالکل. یہ جو کچھ ہے ایگزیکٹ وہ چیزیں بتاتی ہے. لیکن یہ ہم لوگ اس کو مٹا رہے ہیں, یا ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں, ہم لوگ کوڑیوں کے دام اس کو بیچتے ہیں, اور پھر دوسرے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے. حالانکہ ہم لوگ یہاں رہے. کرد ٹیلہ اس کو کہتے ہیں, آس پاس کرد ہے. جی ہاں بالکل. ہمارے لوگ ہیں. مشہور ہے سر. مشہور ہے. جی جی یقیناً سر. اور یہ بھی ہے اس کا حصہ. دیکھیں میں نے کہا تھا کہ 20 سے 25 فٹ اس کی اونچائی ہے. جی ہاں سر. وہ بھی روڈ سے آپ آ جائیں. جی ہاں سر. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں اس کی اونچائی واقعی 20 سے 25 فٹ واقعی سر. ہائٹ ہے اس کی. وہ بلڈنگز بنی ان سے بھی. ہاں ابھی یہ دیکھیں بلڈنگ جی ہاں بالکل اس کے برابر ہے. جی ہاں سر بالکل. ٹھیک ہے نا. یقیناً سر. اور یہ یہاں میرجان ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے بہت سی چیزیں ہم نے نکالی ہیں. ہاں سر نکالے بلڈوز کرتے وقت.
ابھی یہ فصل ہے، لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک تہذیب رہی ہے. اور یہ گھر ابھی یہ سارے گھر چمری کے اوپر بنے ہوئے. اگر کاش ہمیں میر جان مل جاتا تو ہم سے گفتگو کرتے براہوی میں. جی ہاں سر. تو یہ دیکھیں یہ اس کے ٹکڑے ہیں ہر جگہ، یہ ہر جگہ پڑے اس پہ نشان بھی ہے بھائی. جی ہاں سر. خالی نشان یہ. ہاں سر. اس کا مطلب یہ کہ کیمسٹری بھی پڑھتے تھے، رنگ کے بارے میں ان کی معلومات تھی. ہاں بالکل سر. ہزاروں سال یہ رنگ ابھی تک انمیٹ ہے. ہاں یہ لے لو، پکڑو اس کو پکڑو. جی ہاں سر. اور بھی چیزیں ادھر دیکھیں یار. ہاں سر بہت ساری چیزیں یقیناً. چلو آگے چلتے ہیں، جا کے میر جان کو دیکھتے ہیں، اگر ملا جی تو ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے بالکل سر بالکل. چلو صحیح. کیسے معلومات اور سوال ذہن میں پوچھ سکتے ہیں آپ؟ جی ہاں سر بالکل، بہت سارے سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں. ہاں وہ پوچھے. جی سر یہ تو پرانے تہذیبیں ہیں. اچھا ان کے حوالے سے تاریخ میں سر کچھ ہے نہیں ہے سر؟ یہ جو چمری کے بارے میں یہ اینٹیکس فرض کریں، یہ جتنے ماؤنٹس ہیں جی ان کے اوپر ہمارے تاریخ دانوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کام کی ضرورت ہے. جی ہاں سر. 2000 سے یہ پھر یہ اس پہ جی ہاں سر سلطان صاحب شاوانی شاوانی صاحب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. کتاب بھی انہوں نے لکھا ہے. جی اس کتاب کا نام ہے مسنگ امپریشن آف جالاون. جی تو وہ ہاں سر وہ جالاون تاریخ کے ذروع میں اردو میں کتاب بھی لکھی ہے اس نے. جی ہاں سر ماشاء اللہ. تو وہ ہے، باقی خاص کام نہیں ہوا ہے اس کے اوپر. جی ہاں سر سمجھ گئے. جی سلطان صاحب سر پہلے وہ انسان ہے جنہوں نے جالاون کی جو جتنے بھی ٹیلے ہیں ان پر کام کیا ہے. وہ کتاب آپ پڑھو. جی انگریزی میں ہے مسنگ امپریشن آف جالاون. اس میں بہت معلومات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ سر، وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں سر. باقی یہ جو ابھی وہ ہے جالاون تاریخ کے جھروکوں میں جی اس میں بھی کچھ معلومات ہمیں ملتی ہے. بالکل سر. لیکن باقاعدہ کام اس پہ نہیں ہوا تقریباً. وہ اس کتاب میں سلطان صاحب نے لکھا ہے کہ 1% بھی اس پہ کام نہیں ہوا. اتنا کام کی ضرورت ہے. بالکل. اتنے یہاں ماؤنٹ ہے، اتنی نوادرات لوگوں کو ملے. بالکل سر بالکل. تو جی سر بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ کام کریں، دیکھیں، لوگوں کو دکھائیں. آرکیالوجسٹ کو دعوت دے دیں، وہ آ جائے. چمری میری بٹ میرے خیال سے یہ کنیکٹڈ ایک دوسرے سے. اور بھائی یہ تو میری بٹ ہے بالکل. وہ اس چمری اور بھی بہت سے ماؤنٹس ہیں یہاں. جی ہاں سر بالکل، جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں. ہاں سر تاریخی ماؤنٹس کھود کے وہ پھر اس کے نگینے نکالتے ہیں. جی ہاں سر. پتھر نکالتے ہیں اور وہ جو ہوتے ہیں جی ہاں برتن نوادرات وہ جا کے بیچتے ہیں، یا اپنے جانوروں کو انہی برتنوں میں پانی خوراک پلاتے ہیں. جی ہاں سر. بس اور اہمیت نہیں جانتے ان کی. بالکل سر. اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ میوزیم میں رکھنے کی چیزیں بہت قیمتی ہے، ہماری تاریخ ہے. جی ہاں. تو میرے خیال میں ان کو چھپا کے رکھے جی بیچ نہیں یا اس کو یہ جو بھٹ ہے ان کو ماؤنٹ ہے یہ دیکھے بھی یہ برتن کا ٹکڑا لگتا ہے. جی ہاں سر. یہ لگ رہا ہے سر بہت ہی پرانا ہے. اور یہ دیکھو. جی ہاں سر یقیناً سر. دل چاہتا ہے کہ میں جا کے میوزیم بناؤں، ان کو اپنے میوزیم میں رکھوں. بالکل سر. یہ چیزیں آج آگے مل رہی ہیں، کل یہ ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے سر. یہ سر غائب ہے. دیکھو نایاب چیزیں ہیں بھائی، نایاب ہے. بالکل سر. ابھی وہ اس میں وہ جو آرکیالوجسٹ ہے نا ان کے پاس وہ ایسے آلے ہوتے ہیں کہ عمر کا بھی پتہ چلتا ہے یہ کتنے سال پرانی. ہاں ہم تو لے میں نہیں جانتے. لگ بھی رہا ہے کہ بہت پرانی. یہ دیکھیں یہ پتھر کا ٹکڑا لگتا ہے. جی ہاں سر. یہ کس قسم کی تہذیب ہوگی، کس قسم کے بڑے لوگ رہے ہوں گے. جی ہاں سر. ٹھیک ہے. بالکل. سے یعنی ہزاروں سال اگر ہم سوچیں جی ہاں سر تو ہماری طرف وہ بھی انسان ہوں گے. ہمیں تحقیق کی دعوت کی یہ ساری چیزیں دیکھیں. بالکل سر. ہاں ابھی میر جان کے ساتھ اگر ملے تو بہتر ہے. دیکھیں آ جاؤ. یہ تالاب ہے بھائی، یہ بھی میرے خیال میں چمری کے اوپر بنا ہوا ہے. ابھی اس پہ یہ سیراب کر رہے ہیں زمینوں کو. بالکل سر. ہاں چلے جا کے میر جان سے ملاقات کریں گے، پھر دیکھ ان سے پوچھیں گے اگر ہو گئی ملاقات ان سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایشو نہیں. یہ سارے دیکھیں یہ آگ کی تپش سے یہ ساری چیزیں بالکل سر یہ بنی ہوئی ہے. یہ تو پرانے زمانے میں عام لوگ تو اس کو نہیں بناتے ہوں گے نا. بالکل. یہ کوئی بڑا طاقتور امیر شخص ہوگا یا جی ہاں سر یا پاورفل لوگ ہوں گے. جی ہاں سر بالکل ہر لحاظ سے سر آسان سے لگ رہی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں. جی سر بالکل. یہ لے لو سر. کلر بھی ان کا ان پہ کلرنگ بھی ہے بھائی. جی ہاں سر. اچھا سر یہ پتھر ہے، یہ کلرنگ والے پتھر ہیں، یہ کہیں اور نہیں ملیں گے. ہاں بھائی وہ میری بٹ پہ ہے. جی ہاں سر یہاں پر ہے. اور جو بڑی بڑی تہذیبیں جی وہاں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ رنگوں کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ تھا. جی ہاں سر. اور
ایسے رنگ کے ابھی تک انمٹ ہے, ہزاروں سال جی گزرنے کے باوجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے عقل بنتے پڑھے لکھے تھے. بالکل سر بالکل. ہاں, اور کیمسٹری سے بھی ان کی واقفیت تھی. ہاں سر, ہر چیز سے, آرکیالوجی سے, کیمسٹری سے وہ بہت ہی واقف تھی. ان کلر سے, ان چیزوں سے لگ رہا ہے کہ آ جاؤ, بہت ہی پرانی تہذیب رہی ہوگی. چمری کیا جی سر, یہ سارے پتھر. ہاں, چمری کا ایریا ہے. جی ہاں بالکل سر, یہ آپ نے بالکل ابھی کھودا ہے حال ہی میں ان کو. جی ہاں سر, یہ کچھ عرصے کے بعد ایک پتھر بھی نہیں ملے گا. جی ہاں سر بالکل. یہاں تہذیب رہی ہے. یہ ابھی کھودا ہے, دیکھیں جی ہاں ادھر تک ہمیں پتھر نظر آتے ہیں. وہ جی ہاں آگ کی تپش کے تقریباً جی ہاں بالکل نظر آتے ہیں. بتانے ذاکر را دے افس. اجاز بھائی, میر جان سے ملاقات ابھی نہیں ہو سکی. جی ہاں سر, اب اگر میر جان ہوتا تو ان سے ملاقات کرتے, ان کے بارے میں مزید پوچھتے انہوں نے کیا کیا چیزیں بالکل یہاں بالکل سر دریافت کی ہیں. جی ہاں سر, اور وہ اس کے بارے میں ان کا تجزیہ کیا ہے. جی ہاں سر بالکل. ہماری ذمہ داری تھی آگے لوگوں کو ہاں سر, دکھایا. یہ بہت پرانی جگہ, یہاں پر جتنا بھی تجزیہ کیا جائے کم ہے. اجاز بھائی, یہ بھی اس کیس ہیں چمری کے, دیکھیں جی ہاں سر بالکل. یہاں سے کھودا ہے, یہاں دیوار بنی ہے. جی ہاں یہ بھی ٹکڑا. جی ہاں سر. ابھی براوی میں نے ایک شعر بھی اس کے بارے میں نے لکھا ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں سر بالکل. تو ابھی میں بتاؤں, یہ شعر ظفر کو گانا تھا لیکن ظفر موجود نہیں ہے. جی ہاں سر, تو میں پڑھ کے سناتا ہوں, ٹھیک ہے. جی ہاں سر بالکل. سیل کے لینے چمری نہ بھٹے, جی جی, یعنی کہ آ جائے سیر کریں, چکر لگائیں چمری بھٹ پہ جو دم ہے. بیان کے انہوں نے خوبی تے گٹے. ابھی جو خوبیاں ہم نے بیان کی ساری, کہ یہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم جگہ رہی ہے, تہذیب رہی ہے. اس میں پتھر نکلے, سونے چاندی وغیرہ نکلے جب اس کی کھدائی ہو گئی ہے. یہ سیل کے اینو چمری نہ بھٹے, بیان کے انہوں نے خوبی تے گٹے. داڑے رہنگانو تاریخی بندغاک, دانیا مٹی گدرنگانو کئی سالک. اور یہاں یہ جو تہذیب ہے, یہ چیزیں ملی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تاریخی لوگ یہاں رہے اور بڑے لوگ رہے. تو ان کی طاقت تھی, ان کے پاس پیسہ بھی تھا, ٹھیک ہے. اتنی تہذیب انہوں نے جنم دیے. پھر کیا ہے, ٹریکٹر بلڈوزر کھانا تکشانو, خیسون پہن داڑا باز کھانانو. اور یہ جب اس کو کھودا تھا انہوں نے, یہاں بھائی سونا چاندی بھی ملا ان کو, اور قیمتی پتھر بھی ملے ہیں, نگینے وغیرہ, یہ ساری. اب اس میں کوئی ابھی چیز نہیں ملے گی, سارے ادھر ادھر ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, بے علمی نہ وجغان, کتن دانا قدرے, دوننگا ایلو بچوں کا بھٹا تے اڑے خود پیرے. ابھی ہماری طرف سے میسیج ہے کہ یہ جو تہذیب ہے, اس کو چیزوں کو نکال کے میوزیم بنانا چاہیے تھا, یا اس تہذیب کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. جی بالکل سر. پھر ہم نے حفاظت نہ کر سکی کیونکہ بے علمی کی وجہ سے. جی ہاں سر. اور اس کو بلڈوز کیا, ٹریکٹر کیا, سارے ختم. جی جی. تو اب ہمارا میسج یہ ہے لوگوں کے لیے, باقی جو دم بچے ہیں آس پاس, تہذیب لحاظ سے اہم ہے, تو چاہیے کہ ان کو ابھی کھو دے نہیں. جی جی, ان کی حفاظت کرے, بجائے یہ چیزوں کو نکال کے ان کے نوادرات کو, کوڑیوں کو دام بیچنے کے, ان کی حفاظت کرے. پھر میری طرف سے میسج, شاوانی دے چائک مسداڑی مسنے تہذیبس. ماشاءاللہ سر. اینو چمری نازیا جوڑے بلو آبادیس. ابھی دیکھیں, بالکل سر, اب پتہ نہیں چلتا ہے, یہ جو فصلیں بھی دیکھیں آپ, وہ آبادی, تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ماضی میں یہاں تہذیب رہی, بڑے بڑے لوگ رہے. بالکل سر بالکل. تو یہ چاہیے کہ باقی جتنے بھی خضدار میں تہذیب ہے, ابھی جہاں شعور نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, ان کو بلڈوز کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. تقریباً ہر جگہ یہی حالت ہے. جو بچے ہوئے, ہمارا میسج یہ ہے کہ اصل میں سر یہ قدر نہیں جانتے ایسی جگہوں کی. قدر کرنی چاہیے سر, اس طرح کی جگہ جتنے بھی پرانے ہمارے تہذیب ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے, اور ان کو ہمیں سیو کرنا چاہیے. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہم ہی رہے ہیں نا. جی ہاں بالکل, ہمارے آباجداد رہے ہیں نا. یقیناً سر. یہ تو پھر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ میرے آباجداد کتنے عظیم تھے, اچھے تھے, کتنی چیزیں ہمیں, تاریخی چیزیں ہمیں چھوڑی ہیں, لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ان کو ہم نے بلڈوز کیا, ختم کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ مسخ کر دی, ختم کر دی. اور جو قومیں اپنی تاریخ کو مسخ کرتی ہے, ان کا نام و نشان خس و خاشاک کی طرح مٹ جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں سر. تو یہ شاعری تھی. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی شاعری. ٹھیک ہے, بہت اچھی. اوکے, تھینک یو.